بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیر بھائیوں کو میرا سلام۔ جی بہت سارے پیر بھائیوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں شجرہ شریف پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں معلوم، ہمیں شجرہ شریف پڑھنے کا طریقہ کار بتایا جائے۔ تو بہت سارے دوستوں کی یہ ڈیمانڈ دیکھ کر جو ہے وہ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ویڈیو فارم میں یا آڈیو فارم میں شجرہ شریف جو ہے وہ پڑھ کر دوستوں کو سنایا جائے، تاکہ سب دوست اس کے مطابق جو ہے وہ شجرہ شریف پڑھ سکیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ دربار عالیہ قادریہ منڈیر شریف سیدہ درگاہ حضرت محبوب ذات و درگاہ حضرت سخی کامل پہ جب آپ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حضور پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی آپ کے ہاتھ پہ جب دوست دستے بیعت ہوتے ہیں، تو بیعت ہونے کے بعد آپ کو ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جس کو شجرہ شریف کہا جاتا ہے۔ وہ شجرہ شریف جو ہے تمام پیر بھائیوں کے گھر میں موجود ہوگا۔ اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں ہے وہ دربار شریف سے حاصل کر سکتا ہے، یا اپنے شہر میں اپنے علاقے کے جو آپ کے خلفاء صاحبان ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ شجرہ شریف کا جو کتابچہ ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ رحمتی قطرے کے نام سے ہے۔ اوپر لکھا ہوگا رحمتی قطرے، نیچے ٹائٹل پر لکھا ہے شجرہ شریف خاندان عالیہ قادریہ منڈیر شریف سیدہ ضلع سیالکوٹ۔ جب آپ شجرہ شریف کو کھولیں گے تو صفحہ نمبر 1 پہ جائیں، اس کو پڑھیں، پھر صفحہ نمبر 3 پہ جائیں، اس کو آپ پڑھیں۔ سرکار کے اسم مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 4 پہ جائیں تو کتابچے کا دیباچہ لکھا ہوا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 5 پہ جائیں تو حضرت محبوب ذات عالی سرکار آپ کا اسم مبارک اور آپ کے چاروں شہزادوں کے اسم مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 6 پہ جائیں تو اسی طرح سے حضرت محبوب ذات علی سرکار آپ کا اسم مبارک اور حضور سخی کامل آپ کا اسم مبارک لکھا ہوگا۔ صفحہ نمبر 7 پہ جائیں تو ایک چھوٹا سا مضمون ہے عرض خاص کے نام سے، جو ہمارے پیر و مرشد حضور پیر سید مبارک علی شاہ صاحب گیلانی آپ نے لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر محیط ہے یہ مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت محبوب ذات علی سرکار آپ کی شبیہ مبارک ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ جائیں، حضرت سخی کامل آپ کی شبیہ مبارک ہے، اور اس کے ساتھ بائیں جانب حضور پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی آپ کی شبیہ مبارک ہے۔ اور پھر اگلے صفحے پہ جائیں تو تینوں شبیہ مبارک حضرت محبوب ذات، حضرت سخی کامل اور حضور پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی آپ کی شبیہ مبارک ہے۔ اب صفحہ نمبر 9 آ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 9 سے شجرہ شریف جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ اوپر ٹائٹل لکھا ہوگا شجرہ شریف پڑھنے کا طریقہ، نیچے لکھا ہوگا اول اور آخر درود شریف ہزارہ 5 بار پڑھیں، جو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ۔ یہ
آپ درود شریف آپ نے 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ 5 دفعہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، جس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے بمع بسم اللہ 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے بمع بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود ہزارہ 5 دفعہ، 1 دفعہ سورہ فاتحہ بمع بسم اللہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بمع بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے شجرہ شریف پڑھنے سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے جو صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ میں دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی ہے۔ یا الہ العالمین ذات ذو المنن ذو الجلال والاکرام، واسطے اپنے عرش پاک، عزت پاک، جلال پاک اور جمال پاک کے، جو درود شریف اور آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اپنی ذات پاک میں قبول فرما اور اس کا ثواب روح پرفتوح جناب حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش۔ واسطے اپنی ذات پاک و طفیل جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کا ثواب ان تمام بزرگان دین کو بخش کہ جن کے اسماء گرامی میرے شجرہ شریف میں پڑھنے میں آئیں گے، اور ان بزرگان معظم کے واسطوں سے میری التجائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے شجرہ شریف پڑھنا ہے جو صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 10 پہ جہاں پہ دعا لکھی ہے، اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد شجرہ شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کا یہی وقت ہے۔ آپ ایک معمول بنا لیں اور اسی روٹین میں اسی وقت پر شجرہ شریف آپ پڑھا کریں، یعنی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جب آپ ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ شجرہ شریف جو طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، جو شجرہ شریف کے مطابق لکھا ہے، اس طرح سے آپ نے یہ شجرہ شریف پڑھنا ہے۔